السلام علیکم دوستو، آج آپ کو دو مسلمان عظیم عالم دین، عظیم شاعر اور عظیم دانشوروں کے بارے میں وہ بات اور وہ علم بیان کروں گا کہ جن کی وفات کے 1000 سال بعد بھی لوگ ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ان کے اشعار اور حکایات پر حیران رہ جاتے ہیں کہ آج سے 1000 سال قبل کس طرح ان دو عظیم مسلمانوں نے شعر و ادب اور علم و عقل، دین اور دنیا کے علم میں اپنا لوہا منوایا اور تا قیامت لافانی ہو گئے۔ ان میں پہلے کا نام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی پوری دنیا میں ان کی مثنوی کو لوگ پڑھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام جلال الدین محمد رومی تھا اور ان کو ایک اور نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جلال الدین محمد بلخی۔ آپ 30 ستمبر 1207 کو ایران، گریٹر ایران جس کو خراسان بھی کہتے ہیں اور جس میں افغانستان کا علاقہ شامل تھا، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے افغانستان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ 17 دسمبر 1273 کو فوت ہوئے اور ترکی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ دوسرے عظیم شاعر جن کو 1000 سال سے لوگ پڑھتے جا رہے ہیں اور سر دھنتے جا رہے ہیں، سعدی شیرازی۔ آپ کا مکمل نام ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی۔ آپ بھی ایران کے رہنے والے تھے۔ آپ 1210 کے قریب پیدا ہوئے اور 1291 یا 1292 میں فوت ہوئے ہیں، اور آج بھی ان دونوں عظیم مسلمانوں کے اقوال، حکایات اور اشعار سے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ آج بھی 1000 سال بعد ان کی مشہور ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علماء سے لے کر سوشل میڈیا تک ان کو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کے لیے، ان کے اقوال، حکایات اور اشعار سے اپنی زندگی کے لیے روشنی لیتے ہیں۔ ان دونوں عظیم اشخاص میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ رومی اور سعدی دونوں نے اپنا پیغام حکایات کی صورت میں بھی پیش کیا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رومی مست ہے اور سعدی ہوشیار۔ رومی زمین کی بات آسمان پر بیٹھ کر سناتا ہے اور سعدی قصہ زمین برسر زمین بیان کرتا ہے۔ رومی سراپا عشق ہے
لیکن سعدی علم و عشق کا ایک حسین امتزاج ہے۔ رومی کی نظر حقائق و معنی پر رہتی ہے اور وہ لفظی جگمگ کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن سعدی فصاحت، سلاست، صوتی موسیقی، بہترین تراکیب اور ہمصورت الفاظ پہ جان دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ اس فن کا بادشاہ ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہو۔ بادشاہ نے تیلی لے کر دریچے سے باہر سر نکالا اور درویش سے کہا۔ بادشاہ نے تیلی لے کر دریچے سے سر باہر نکالا اور درویش سے کہا، دامن کہاں، دامن لا، دامن پہ لا۔ تو درویش نے جواب دیا، دامن کہاں سے لاؤ کہ تن پہ جامہ ہی نہیں۔ اب اس دوسری بات سے آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آنے والا ہے۔ آج کل ہم لوگ زر کے پیچھے، دولت کے پیچھے جان گنوا دیتے ہیں، لیکن شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کام زر سے نکل سکے تو جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ کتنی بہترین نصیحت ہے۔ اگر کام زر سے، دولت سے، پیسے سے، ڈالر سے نکل سکے تو جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ تیسری بات، ہم اگر دشمن کیا تھوڑی بہت ہمارے آپس میں اگر نبی بنتی ہو، دوسری کی بات نہیں سنتے، لیکن شیخ سعدی کیا فرماتے؟ دشمن کا مشورہ ماننا غلط لیکن سننا روا ہے۔ آج کل ملک کیوں اس دہانے پہنچا؟ پاکستان کیوں اتنا ڈیفالٹ کے قریب پہنچا؟ اس کے بارے میں سن لے۔ دو شخص ملک و دین کے دشمن ہے، بادشاہ بے حلم اور زاہد بے حلم۔ آج کل ہمارے عالم مولوی عالم بن گئے۔ اور آخری بات یہ سن لے کہ ہر شخص کو اپنی عقل جلیل اور اپنا فرزند جمیل نظر آتا ہے۔ آپ جائیے ذرا باربر شاپ سے لے کر ہر کونے محلے کے ہر دکان پر لوگ ایسے بحث کریں گے جیسے پوری دنیا کا وزیر خارجہ یہی ہے۔ ملک کے ڈیفالٹ پہ ایسے تبصرے آپ کو سننے کو ملیں گے جیسے لندن اسکول آف اکنامکس سے PhD تو اس نے لے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی عقل جلیل یعنی اعلیٰ اور اپنا فرزند جمیل یعنی بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک دو اور موتی سنا دیتا ہوں۔ اگر ہر رات شب قدر ہوتی، شب قدر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا لائٹیں ہی لائٹیں اور پوری رات لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں۔ اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کوئی قدر ہی نہ رہتی۔ آج کل دولت کے غیر منصفانہ تقسیم نے عقل مندوں کو بے وقوف اور بے وقوفوں کو عقل مند کر دیا۔ اس کے بارے میں سن لیجئے۔ موتی اگر کیچڑ میں گر پڑے تو نفیس ہی رہتا ہے، اور غبار خواہ آسمان پہ پہنچ جائے ذلیل ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بہترین ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، کیونکہ یہ میرے 20 سال کے مختلف کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔